ہسٹری آف ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ. بر صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے تک جو ایجوکیشنل جو موومنٹس چلی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. جو مسلم جو موومنٹس تھیں ان کی ہم بات کریں گے, برٹش تھیں یا کانگریس کی طرف سے تھیں, ان کی ہم بات کریں گے اس لیکچر کے اندر. تو یہ اس کی آؤٹ لائن ہے. پری برٹش کیا سسٹم تھا, پھر چارلس گرانٹ کمیشن آیا 1792 میں, چارٹر ایکٹ آیا 1813 میں, 1823 میں جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن آئی, پھر لارڈ میکولے رپورٹ آئی 1835, وڈ ڈسپیچ آئی 1854, ہنٹر کمیشن آیا 1882, اس کو انڈین ایجوکیشن کمیشن بھی بولتے ہیں, سیٹلر کمیشن آیا 1917 میں, سارجنٹ رپورٹ آئی 1944 میں, دیوبند موومنٹ آئی 1867 میں, سر سید احمد خان کا ورک آپ نے کل پڑھ لیا, انجمن حمایت اسلام آئی 1884 میں, ندوۃ العلماء آیا یہ موومنٹ آئی 1894 میں, جامعہ ملیہ اسلامیہ آئی 1920 میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ پوری سلائیڈ جو ہے نا سمجھ لیں آپ کا 1 یا 2 نمبر ہے. یہ سلائیڈ یہ صرف یہ نام اور ڈیٹس جو ہے نا سمجھ لیں آپ کے 1 یا 2 نمبر پکے ہیں. تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1838 میں ولیم آدم کمیٹی بھی آئی, 1859 میں اسٹینلے ایجوکیشن ڈسپیچ بھی آیا, اور 1934 میں ساپرو ایجوکیشن کمیشن بھی بنا. باقی یہ سارے یہاں پہ مینشن ہیں. تو ہم بات کریں گے پری برٹش. تو اسلام جو ہے نا بر صغیر میں محمد بن قاسم کے انویژن کے بعد آیا. یعنی محمد بن قاسم نے جب 712 عیسوی میں سب کانٹیننٹ پہ اٹیک کیا تو اس وقت جو ہے اسلام کی بنیاد یہاں پہ جو ہے وہ رکھی گئی سب کانٹیننٹ میں محمد بن قاسم کے انویژن کے بعد. تو جب یعنی جو مسلمز تھے اس وقت سے آنورڈ, تو وہ جو دینی تعلیم تھی وہ دینی مدارس کے اندر دی جاتی تھی. پہلے یہ فارمل مدارس نہیں ہوا کرتے تھے. جس شخص کے پاس جو ہے حدیث کا علم ہوتا وہ لوگوں کو جو ہے اس کی تعلیم دیتا تھا. اس طرح کا نظام تھا. بہرحال جو برٹش سے پہلے یہاں پہ مین ایجوکیشن سینٹر مسلمز کے لیے جو تھے وہ کیا تھے, مدارس تھے. اور مسلمز کب آئے بر صغیر میں 712 AD میں. اور پھر جو پٹھ شالہ تھے یہ ہندوؤں کے جو دینی دستگاہیں تھیں ان کو جو ہے وہ پٹھ شالہ کہا جاتا تھا. یہ آج بھی ہیں جیسے ہمارے مدارس ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹیچنگ میتھڈ ہیں, ان سے متعلق سوال بعض اوقات آ جاتا ہے, بلکہ کہیں ایک دو دفعہ کویسچن پوچھا بھی گیا. اموختہ میتھڈ. تو اب اس میں ٹیچر کیا کرتا تھا, یہ ایویلویشن میتھڈ تھا بیسیکلی. ایک ٹیچر کیا کرتا تھا کہ پرائمری لیول پہ کہ ٹیچر جو ہے جو پچھلے لیسن جو اس نے 1 ویک پہلے پڑھایا ہوا ہے تو وہ اس کو ایویلویٹ کرتا تھا پورے ایک ویک کے کورس کو جو اس نے پڑھایا ہوا ہے, تو اس کو وہ ایویلویٹ کرتا تھا. اس کو اموختہ میتھڈ کہا جاتا تھا. دس از اے سسٹم آف ایویلویشن ایٹ پرائمری لیول ان سب کانٹیننٹ. دا ٹیچر یوز ٹو لسن the previous lesson after a week or so to evaluate the previous learning. یعنی سمجھ لیں 1 ہفتہ یا اس سے 10 دن 15 دن کا کام استاد سنتا تھا اور جو ہے وہ بچے سناتے تھے, تو اس کو اموختہ میتھڈ کہا جاتا. یہ امام اس کے بارے میں سنتے ہیں نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, تو وہ آتا ہے میں نے کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ جب ان کو ان کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا نا استاد کے پاس, تو وہ حدیثیں لکھواتے تھے. تو ایک دن ایک بچے نے شکایت کی ان کے کلاس میٹ نے کہ یہ جو محمد بن اسماعیل ہیں, محمد بن اسماعیل ان کا پورا نام تھا, ابو حامد محمد بن اسماعیل یا محمد بن اسماعیل تھا غالباً, ایسا ہی نام ہے ان کا. تو وہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو ہے نا وہ لکھتے نہیں ہیں حدیث جو آپ لکھاتے ہیں. تو استاد نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی جو آپ نے پڑھایا مجھے زبانی یاد ہے, آپ سن لیں ساری حدیثیں. پھر استاد نے انہوں نے سنا دی. تو اس کو جو ہے مختہ میتھڈ کہا جاتا ہے کہ بچے کو جو آپ نے پڑھایا ہے وہ آپ اسے زبانی سنتے تھے. تو یہ پھر ہے معید. یہ ایک مانیٹوریل سسٹم تھا, ٹھیک ہے. اس میں ایسے ہوتا تھا جو کلاس میں سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے نا ہمارا, وہ ٹیچر کے لیسن کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے میں کسی وقت کہہ دیتا ہوں کہ جی فلاں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے جو میں نے بتایا یہ ٹاپک یا یہ ڈیفینیشن ریپیٹ کر دے, تو یہ معید کہلاتا تھا, ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرے لیسن کو. پھر رسم بسم اللہ. اب دیکھیں
مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے جب ہم مسجد میں گئے تو قاری صاحب کے پاس تو انہوں نے ہمیں تعوذ اور تسمیہ سکھایا تھا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص ہمیں سکھائی والدین نے شروع دن سے. یہ چیزیں یاد تو پہلے تھیں ہمیں، تعوذ اور تسمیہ. میری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو وہ یہ چیزیں ہمیں بڑی سکھایا کرتی تھیں. یہ دعائیں آذان مجھے میری دادی نے سکھائی تھی. تو یہ چیزیں مطلب گھر سے سیکھتے ہیں ویسے تو ہمارے بچے، لیکن چائلڈ واز میڈ ٹو ریسائٹ بسم اللہ اینڈ سم ورسز آف سورہ العلق ان فرنٹ آف قاری. ٹھیک ہے، جیسے وہ فارمل ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا ہماری کمپلیٹ ہوتی تھی بچوں کی، تو وہ یہ بسم اللہ اور یہ ورسز سنایا کرتے تھے پھر سورہ العلق کی. تو اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ کو ڈگری ملتی ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کو ڈگری ملتی تھی تو وہ پھر مطلب کہ کوئی حافظ بنا، کوئی قاری بنا تو وہ یہ سناتا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ العلق جو ہے وہ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ساری سورہ جو ہے نا یہ سناتے تھے بچے، تو اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایسٹ، اب دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی. اب تک ہم وہ باقی ہسٹری تو نہیں دیکھ رہے کہ مغل تھے کون تھے، یہاں پہ کب آئے. 712 سے لے کر جو ہے 1857 تک یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اتنے سال بر صغیر پہ حکومت کی. تو پھر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ٹریڈ کی غرض سے. بیسیکلی ان کا آبجیکٹیو جو ہے یہاں پہ برطانوی حکومت کا تھا، وہ انہوں نے ایک مشن بھیجا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کہ جی ہم یہاں پہ، چونکہ یہ اسپائسز جو مثالہ جات ہیں یہ پاکستان، انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش یہاں پہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو پھر اس ایریا میں، اس خطے میں انہوں نے بھیجے، کمپنی بھیجی کہ جی یہ ہمارے اسپائسز جو ہے وہ یوز کریں گے، ٹریڈ ہوگا. تو بہرحال انڈیا میں وہ 24 اگست 1608 کو جو ہے وہ انہوں نے انٹری ماری تھی. پھر اتنے سال بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے رہے 1757 تک. ٹھیک ہو گیا جی. 1757 سے پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے 1757 ہی تھا نا جب جو ہے وہ مسلمانوں سے حکومت چلی گئی. تو اچھا یہ چارلس گرانٹ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیئرمین. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ یہ جو تجارتی کمپنی تھی جو بر صغیر میں آئی تھی، تو اس کا یہ چیئرمین تھا. تو اس نے بیسیکلی جو کرسچین مشنری ہے نا، یعنی ان کا فوکس یہ تھا، اب ہم پڑھیں گے آج، کہ انہوں نے یہاں پہ کرسچینٹی کو پروموٹ کیا. کرسچینٹی کو جو ہے وہ اس کی ریفارمز پہ، اس کو پروموٹ کرنے پہ، لوگوں کو کرسچین بنانے پہ یا کرسچینٹی کا علم دینے پہ انہوں نے سارا فوکس کیا. تو اس کا رول بھی وہی تھا، کرسچین مشن پہ یہ تھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر چارٹر ایکٹ 1813 جو ہے وہ آیا تھا، جس کی اس میں روشنی میں جو یہ جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کو بر صغیر کی جو نظام تعلیم ہے اس کی رسپانسبلٹی برٹش گورنمنٹ نے سونپ دی تھی. The charter had failed to clearly state what should be the medium of instruction English for the Indian language. مطلب یہ چارٹر آیا لیکن اس میں کچھ پرابلمس تھے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو اس نے لکھا کہ observation on the state of society among the Asiatic subject of Great Britain, particularly with the respect of the morals and on the means of improving it. یہ اس کی ایک رائٹنگ ہے. تو he was supporter of کیلفم سیکٹ. یہ مطلب سلیوری کو اینڈ کرنے کی جو بات کرتے تھے، یہ کرسچینٹی کا ایک سیکٹ ہے، تو یہ اس کے سپورٹر تھے. بہرحال اس کا جو میجر رول تھا، یہ چیئرمین تھے اور کرسچین مشنری کے یہ سپورٹر تھے مشنز کے. اس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1813 میں سب کانٹیننٹ کی ایجوکیشنل رسپانسبلٹیز ملی تھیں، اور یہ کالفم سیکٹ سے بیلونگ کرتا تھا. اب آ جاتے ہیں ہم ڈائریکٹلی چارٹر ایکٹ پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں یہ ہسٹری ہے آپ کی. تو اس میں یہ آپ نے یاد رکھیں چارلس گرانٹ کمیشن ہے 1792. پھر 1813 آ جاتے ہیں. 1813 کے اندر جو برٹش پارلیمنٹ تھا، برطانوی پارلیمنٹ، انہوں نے ایک جو ہے وہ قانون پاس کیا. وہ قانون کیا تھا 1813 میں کہ جو جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے نا، EIC ایسٹ انڈیا کمپنی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اگلے 20 سال کے لیے جو
ایجوکیشنل رسپانسبلٹی ہے نا انڈیا کے اندر سب کونٹ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور موجودہ انڈیا جو ہے یہ تینوں ممالک شامل ہیں، تو اس پورے خطے کی ذمہ داری ایجوکیشن کی EIC یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے اس وقت یعنی 1813 میں 1,00,000 روپے سالانہ بجٹ ایلوکیٹ کیا. یہ آج کا تقریباً کوئی 100 ارب بنے گا، تو 100 ارب نہیں تو 1 ارب تو لازمی بنے گا جو اس وقت کرنسی کا لیول تھا. اور آج جو ہے آبجیکٹیو کیا تھے اب اس کے، کرسچینٹی کو پریچ کیا جائے، اسپریڈ کیا جائے اور مغربی علوم کی تشہیر کی جائے، پرولیفریشن آف ویسٹرن سائنسز یا ویسٹرن نالج. تو کرسچینٹی اور ویسٹرن سائنس، ویسٹرن نالج کو پروموٹ کرنا یہ جو ہے اس کا فوکس تھا. میڈیم آف انسٹرکشن اس کے لیے انگلش رکھا گیا. اب یہاں پہ ایک ایشو بنا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہ امپلیمنٹ کرنا چاہا تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ مقامی لوگوں کو یا آتی تھی اردو یا آتی تھی پرشین، انہوں نے انگلش امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو اب پھر کیا ہوا کہ 2 گروپس بن گئے. ایک گروپ جو ہے اینجلسٹک بنا، دوسرا اورینٹلسٹ بنا. تو اورینٹلسٹ جو ہے نا یہ فیور میں تھے کہ ٹریڈیشنل لینگویج میں آپ جو ہے وہ ٹیچ کریں، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. جو تھے اینجلسٹکس یہ کہتے تھے کہ نہیں انگلش ہی میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے. اس لڑائی میں 10 سال گزر گئے، 1813 سے 1823 آ گئے. تو 1823 میں جا کے پھر یہ چارٹر ایکٹ جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ ہوا تھا اور 10 سال جس نے کام کیا. پھر 1833 میں جا کے دوبارہ جو چارٹر ایکٹ تھا یہ پہلے والا اینڈ ہو گیا، دوسرا چارٹر ایکٹ آیا. ٹھیک ہو گیا. اب ادھر جب یہ 1823 میں، ایک تو 1823 میں جا کے اس نے ورکنگ سٹارٹ کی چارٹر ایکٹ کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی نے، اور دوسرا یہاں پہ انہوں نے بنائی جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن 1823 کے اندر. ٹھیک ہے، کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ بنی تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کو کمپنی کو جو ہے وہ پریشرائز کرے جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن کہ وہ جو ہے نا ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 1823 میں جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن بھی بنی اور 1823 تک یہ چارٹر ایکٹ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا. پھر ہم پہنچ جاتے ہیں جی 1833 کے بعد 1835 پہ. اس کو انگلش ایجوکیشن ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، لارڈ میکولے رپورٹ کو 1835. تو لارڈ میکولے بیسیکلی اس کو ہم بینٹنگ ریزولوشن بھی بولتے ہیں. بینٹنگ ریزولوشن یا ولیم بینٹنگ جو ریزولوشن ہے یا میکولے رپورٹ. لارڈ ولیم بینٹنگ یہ برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اس پوری کمپنی کا گورنر جنرل تھا. کیا تھا جی؟ گورنر جنرل تھا. اس نے 7 مارچ 1835 کو ایک رپورٹ پاس کی. وہ رپورٹ جو ہے نا بیسیکلی لکھی تھی اس لارڈ میکولے نے. ٹھیک ہے، لارڈ میکولے کی رپورٹ جو ہے جو جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن کا پریزیڈنٹ تھا اس نے لکھی، یعنی یہ جو بنی نا 1823 میں. تو اس نے یہاں سے لکھی ایک رپورٹ اور بھیج دی اس وقت کے گورنر جنرل جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا برطانیہ میں بیٹھا تھا، لارڈ ولیم بینٹنگ. تو اس لیے اس کو بینٹنگ ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک مکمل جامعہ رپورٹ تھی. تو اس کے آبجیکٹیو کیا تھے؟ پرولیفریشن آف ویسٹرن اینڈ سائنٹیفک نالج اینڈ انگلش لٹریچر اینڈ ٹو پروڈیوس کلرک، ریموول آف اولڈ ایجوکیشن سسٹم آف انڈیا. یہ 4 کی پوائنٹس تھے کہ ویسٹرن علوم اور سائنس کو پروموٹ کرنا، انگلش لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ پڑھانا، پروڈیوس کلرک یعنی کرسچین مولوی یہ پروڈیوس کرنا، اور اولڈ ایجوکیشن سسٹم جو انڈیا کا چل رہا ہے، انڈیا کی تہذیب کو اس کا گلا گھونٹ دینا. ٹھیک ہے جی. اس لیے تو وہ بیچارہ جو ہمارے علامہ مودودی صاحب ہیں وہ پیٹتے رہے کہ وہ تو میس مرڈر ہے ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے. تو بہرحال ہم سیدھے سادھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا سائنس کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ سائنس نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ انگلش لٹریچر کو. اب انگلش لٹریچر میں جتنا فحش ہے، آپ میں سے اگر کسی کا انگلش ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تو جتنی جو ہے نا بد تہذیبی جو ہمارے کلچر کی چیزیں اگینسٹ ہیں وہ جتنی پڑھائی جاتی ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اولڈ ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا یہ آبجیکٹیو. یہ پاس کر دی کس نے؟ یہ رپورٹ بنا کے بھیج دی، پاس کر دی، ریزولوشن بنا دی بینٹنگ نے اسی کو. ٹھیک ہے جی. ریزولوشن پاس کر کے یہ جو ہے وہ انگلش ایجوکیشن ایکٹ بن گیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا انہوں نے. تو اس میں میڈیم آف انسٹرکشن اگین انگلش رکھا گیا، پرشین یا سنسکرت نہیں رکھی گئی.
اس نے کہا یہ جو ماڈرن اسکول سسٹم واز براٹ ٹو انڈیا اوریجنلی بائی لارڈ تھامس بیبنگٹن میکولے. لارڈ میکولے نے جو ہے وہ ماڈرن سسٹم جو انڈیا کے اندر آیا تھا یہی بندہ لے آیا تھا. تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک سنگل شیلف جو یورپین لائبریری کا ہے وہ پورے جو انڈیا اور عربیہ کا لٹریچر ہے اس سے بھاری ہے. تو مطلب یہ شدید نفرت کرتا تھا انڈین کلچر سے یا انڈین لٹریچر سے یا ہمارے عربین یا مسلم کلچر لٹریچر سے. تو یہ میکولے رپورٹ آ گئی. تو اس میں اگین وہی بات ہے کہ ویسٹرن کو پروموٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے 1854 پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. تو 1854 میں اس کو ہم وارنٹ آف سلیوری بھی کہتے ہیں. چارلس ووڈ اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ تھا بورڈ آف کنٹرول کا. تو اب جو چارلس ووڈ ہے اس نے کیا کیا, اس کو میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اس کو میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن یا پھر آپ اس کو کارنر سٹون آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. تو اس میں میڈیم آف انسٹرکشن انگلش کے ساتھ ساتھ لوکل انڈین لینگویجز بھی رکھی گئیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کر رہی تھی یہ والی جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن. تو اس کو ختم کر کے بنایا گیا بورڈ آف کنٹرول. ٹھیک ہے. جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن ختم کر کے بورڈ آف کنٹرول بنایا گیا. تو یہ اس بورڈ آف کنٹرول کا کیا تھا, پریزیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ اس میں دیکھیں کہ چارلس ووڈ جو ہے اس ڈسپیچ کے اندر 1857 میں 3 یونیورسٹیز بنانے کی سفارش پیش کی گئی تھی اور یہ بنی تھی ممبئی, کلکتہ اینڈ مدراس. یہ 3 یونیورسٹیز بھی بنائی گئی تھیں اسی ڈسپیچ میں. میڈیم آف انسٹرکشن انگلش اور انڈین لوکل لینگویج دونوں کو رکھا گیا. اور جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن کو ختم کر کے ابولش کر کے بورڈ آف کنٹرول یہ لایا گیا. اس کا اگین جو آبجیکٹو تھا نا وہ یہی تھا کہ پروموٹ ویسٹرن نالج. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا سر سید احمد خان بیچارے جو محنت کرتے رہے, کوشش کرتے رہے کہ وہ اس ویسٹرن علم کو انگلش کے بجائے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے رہے مسلم یوتھ کو. تو سائنٹیفک سوسائٹی کا یہی آبجیکٹو تھا 1863 میں انہوں نے جو بنائی تھی. تو ٹو پروموٹ ویسٹرن نالج, ڈسپیچ کا مطلب ہوتا ہے سینڈنگ سم تھنگ. سسٹم آف ایجوکیشن واز ڈائریکٹ انڈر دا کنٹرول آف برٹش. اب دیکھیں 1833 تک تو نظام چلتا رہا, اس کے کچھ عرصہ بعد بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا, لیکن 1854 میں یہ ڈائریکٹ پھر برٹش گورنمنٹ کے پاس تھا. جب یہ ووڈ ڈسپیچ آیا تو اس وقت برٹش گورنمنٹ خود جو ہے وہ دیکھ رہی تھی اس کو ایجوکیشن سسٹم کو. ڈی پی آفیسز پنجاب لاہور کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا تھا 1856 میں. اس وقت سے یہاں تک کام کر رہے ہیں. بہرحال یہ 2 حصوں میں اب ڈیوائیڈ کر دیے گئے ہمارے ڈی پی آئی کالجز اور ڈی پی آئی اسکولز میں. 1982 میں ان کو 2 حصوں میں پھر ڈیوائیڈ کیا گیا. پھر جو ہے ان کو 1993 کے اندر جو اسکول کا تھا نا ڈی پی آئی, اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ڈی پی آئی سیکنڈری اور ڈی پی آئی ایلیمنٹری. آپ کو پتہ ہے ہمارا اسٹرکچر چینج کیا گیا. ہمارے جو پرائمری اور مڈل اسکول ہے نا ان کے لیے الگ ڈی او ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, اور جو اور ہائر سیکنڈری اسکول ہوتے ہیں ان کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن وہ الگ ہوتا ہے. تو اس طرح جتنے بھی پنجاب کے اندر اضلاع ہیں تو ان کے جو ڈی او ایلیمنٹری ہیں وہ ڈی پی آئی ای ایلیمنٹری ایجوکیشن کے انڈر آتے ہیں. جتنے بھی ڈی او سیکنڈری ہیں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کے جو ڈی اوز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ڈی پی آئی سیکنڈری کے انڈر. ٹھیک ہے. یہ 1993 میں یعنی 1856 میں بنائے گئے, آج تک کام کر رہے ہیں. لیکن تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا, 1982 میں ڈی پی آئی کالجز اور ڈی پی آئی اسکولز میں. پھر 1993 میں جا کے ان کو پھر اسکول والے ڈی پی آئی کو بھی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. اچھا اس کے بعد 1882 آ جاتا ہے جی. اس کو ہنٹر کمیشن یا انڈین ایجوکیشن کمیشن کہا جاتا ہے. لارڈ رپن جو تھے انہوں نے ولیم ہنٹر کو 7 فروری 1882 کو جو ہے وہ چیئرمین اپوائنٹ کیا ایک کمیشن کا. اس کمیشن میں ٹوٹل 20 ممبران تھے اور سر سید احمد خان بھی اس کے ایک ممبر تھے. ٹھیک ہے. 1882 میں لارڈ رپن نے ایک کمیشن بنایا جس کا چیئرمین اس نے ولیم ہنٹر کو رکھا 7 فروری 1882 کو, اور اس میں 20 ممبران تھے اور اس کے جو چیئرمین تھا وہ یہی تھا ولیم ہنٹر. اور اس میں میڈیم آف انسٹرکشن مدر ٹنگ کو رکھا گیا, پرائمری ایجوکیشن یعنی مادری زبان جو بھی ہے اس علاقے کی.
اس کو جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن میں میڈیم آف انسٹرکشن رکھا گیا. مسلم ایجوکیشن کو بھی فوکس کیا گیا کہ وہ بھی اپنا جو تعلیمات ہیں ان کو فروغ دیں. ماڈل سکول بنایا جائے گا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. تو انڈین ایجوکیشن کمیشن کے انڈر یا ہنٹر کمیشن جسے ہم بولتے ہیں 1882. یہ ڈیٹس یاد کر لیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں یہ سیٹلر کمیشن 1917 یا 1919. تو یہ 1917 میں ویسے پریزنٹ ہوا تھا, بنائی گئی تھی ایک کمیشن, اور 1919 میں اس کی رپورٹ آئی تھی. 1919 جو ہے اس کی رپورٹ آئی تھی. چیئرمین مسٹر مائیکل سیٹلر, وائس چانسلر یونیورسٹی آف لیڈز. تو یہ اس کمیشن کے چیئرمین تھے. کلکتہ یونیورسٹی, ممبئی, کلکتہ اور مدراس یہ یونیورسٹیز بنی تھیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, یہ بھی ہم نے پڑھی ہیں 3 یونیورسٹی یہ والی. تو اس کے اباؤٹ ایک کمیشن بنا. تو مائیکل سیٹلر چونکہ وہ وی سی تھے اور چیئرمین تھے اس کمیشن کے, تو اس کے نام کی وجہ سے اس کو سیٹلر کمیشن کہا جاتا ہے, جس نے 1917 سے 1919 تک جو ہے اس نے کام کیا, اور اس میں ایک جامع رپورٹ دی یونیورسٹی آف کلکتہ کے بارے میں, جس میں تھا کہ ٹیچنگ سٹاف کو جو ہے آرگنائز کیا جائے اور اس کو مکمل ایک ٹیچنگ یونیورسٹی بنایا جائے. اور دوسری مین جو اس میں انہوں نے فائنڈنگ دی کہ ریزیڈینشیل یونیورسٹی ایک الگ بھی بنائی جائے. ٹھیک ہے. پھر 1939 میں ہم آتے ہیں. گاندھی نے کچھ سجیشن دیں انڈین ایجوکیشن سسٹم کے لیے. تو وہ انڈیا کے لوکل جو پرنٹ میڈیا, اخبارات, میگزینز, رسالوں کے اندر چھپی. تو مہاتما گاندھی کی اس اسکیم کو بیسک ایجوکیشن یا نئی تعلیم کا اسکیم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 1939 کی ان کی اسکیم کو 1937 میں انہوں نے دی تھی. 1939 میں نہیں, 1937 میں انہوں نے دی. کیا چیز جی؟ بیسک ایجوکیشن یا نئی تعلیم کا فارمولہ ایک دیا 1937 کے اندر. ایک نیوز پیپر ہری جان کے اندر یہ پبلش ہوا سب سے پہلے, پھر اس کو وائرل کر دیا گیا. تو پھر آل انڈیا ایجوکیشن کانفرنس ہیلڈ ہوئی واردہ میں 22 اور 23 اکتوبر 1937 کو, اس میں بھی اس پہ بات ہوئی. پھر جو ہے اس کانفرنس میں گاندھی نے خود پریزائڈ کیا تھا. پھر برٹش گورنمنٹ میں جب دیکھا کہ یہ مطلب جو گاندھی کا پروپوزل ہے وہ تو بہت وائرل ہو رہا ہے, تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر کو 1939 میں جو ہے وہ اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے پھر اسی کے اوپر نئی تعلیم کے اوپر بیسک ایجوکیشن کو کانسیپٹ آپ لوگوں نے چیپٹر 1 کے اندر پڑھا تھا کہ وہ گاندھی نے دیا ہے. تو وہ بیسک ایجوکیشن یا نئی تعلیم یہی تھی, ہنر سکھانا بچوں کو. تو اس پہ انڈیا نے پھر غور کیا, اور 1939 میں ڈاکٹر ذاکر نے اس کے اوپر مکمل رپورٹ گاندھی کے پروپوزل کی برٹش گورنمنٹ کو پریزنٹ کی. پھر سارجنٹ رپورٹ ہے, یہ پوسٹ وارفیئر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کے اندر. تو اس کے جان سارجنٹ اس کے جو ہے وہ چیئرمین تھے. اب اس کا فوکس یہ تھا کہ اس میں 22 ممبران شامل تھے چیئرمین کے ساتھ. تو اس میں فوکس یہ تھا کہ جتنی بھی رپورٹس ہیں, جیسے سیٹلر رپورٹ ہے, ہارٹیج کمیشن رپورٹ 1929 ہے, واردہ 1937 ہے, تو ان ساری رپورٹس کو دیکھا جائے, اور ان کو دیکھ جو ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے نا, تو اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے. سارجنٹ رپورٹ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ پچھلی رپورٹس کو امپروو کیا جائے, ان میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کیا جائے. تو کیا ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ فری ایجوکیشن دی جائے 14 تک, اور ہائی اسکول کو ٹیکنیکل, اور 14 سال کی ایج تک فری ایجوکیشن, ہائی اسکول کو ٹیکنیکل اور جنرل ایجوکیشن میں کنورٹ کیا جائے. پرائمری, پری پرائمری, پرائمری, سیکنڈری, ایڈلٹ, ٹیکنیکل, ووکیشنل, یہ ہر طرح کی ایجوکیشن سٹارٹ کی جائے. اور اس کے بعد جو ہے امپلیمنٹیشن ہے اس کی. تو امپلیمنٹیشن 40 کروڑ اس کے لیے دیے گئے صوبوں کو 5 سالوں کے لیے, کہ وہ جو ہے اس پہ خرچ کریں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اور اس کو بوسٹ اپ کریں. تو یہ سارجنٹ رپورٹ تھی. اس کے بعد اب یہ جو نان مسلم موومنٹس تھیں یہ ختم ہو جاتی ہیں یہاں پہ آ کے. اب ہم دوبارہ وہ پیچھے چلے